اچھا جی، تو عرفان بھائی کا جو پردے پر سوال ہے نا، دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ پردہ جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو زیادہ ضروری پڑھنے والے احکام ہیں، جو زیادہ واضح اور زیادہ ہمارے اوپر اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں اس وقت فتنے کے دور میں، وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا صاف حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی تعویل میں، جس کی تشریح میں صحابیات، اہل بیت، انہوں نے پردے کو فرض سمجھا، اپنی حفاظت کے لیے، حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو فرض سمجھا گیا، واجب سمجھا گیا۔ شاذ و نادر ہی آپ کو واقعات ملیں گے کہ کسی نے اپنا منہ کھلا چھوڑا ہو۔ اب تو بھائی سر ڈانپنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو گلے کھول کے بیٹھی ہوئی، دیکھیں نا، قیامت تو یہ آ گئی۔ تو اس وقت آپ ان بحثوں میں نہ پڑیں کہ پردہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے، اب تو فتنہ آ گیا نا۔ وہی بات آ گئی جو اما عائشہ نے فرمائی تھی کہ اگر آج کی تم عورتوں کو رسول اللہ دیکھتے تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ سمجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو۔ تو آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اگر نہیں بھی تھا نا حکم، بحث کے طور پر مان لیتے ہیں نہیں تھا بھائی کہ منہ کو کور کرنا حکم نہیں، لیٹس سے اٹس ٹرو، لیٹس ایڈمٹ دیٹ، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ان کا مزاج سمجھیے، ان کا وے آف ڈیلنگ دا فتنہ سمجھیے، جیسے اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آج اگر ہوتے رسول اللہ تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے روکتے، تو آج وہ ہوتے تو کیا وہ منہ ڈھانپنے کا نہ کہتے؟ کیا وہ عورتوں کو وہ نہ کہتے کہ وقرن فی بیوتکن، جو قرآن میں لکھا ہے، زیادہ باہر نہ اب پھرتی پھرو بے مقصد؟ صاف قرآن پاک میں حکم ہے۔ جو قرآن نبی کی بیویاں، جو ہماری مائیں ہیں، اور ایسی مائیں جن سے کسی کا بھی حلال نہیں ہے رشتہ، سب رشتے حرام ہو گئے، کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا قیامت تک، ایسے ہی نا مائیں رہنی ہیں، وہ قیامت تک رہنی، جنت میں بھی ہماری مائیں رہنی، جن سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ سورہ احزاب پڑھیں، سورہ احزاب کو نا آپ کھلے دل سے ایمان سے پڑھیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جس دین میں سپیچ پہ پابندی ہے کہ ایسے طریقے سے، ایسی میٹھی آواز میں نہ بات کرنا کہ کسی بیمار، سک، ٹوسٹڈ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں، ٹوسٹڈ خبیث کے دل میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ تمہیں کچھ اور ہی نہ سمجھ لے کہ یہ تو مجھے لفٹ کرا رہی ہے، ان کامن لینگویج، لے مین لینگویج، دس از واٹ اٹ از۔ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہی پڑھ لیں، صاف ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اختلاف صرف اتنا سا تھا، آج بھی ہے، وہ روایات کی شکل میں، تعویلات کی شکل میں، اماموں کے اقوال کی شکل میں، وہ اتنا سا تھا کہ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، یا نفل ہے، سنت ہے۔ اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ باقی کا جسم دکھاؤ۔ اب تو بات یہ ہونی چاہیے، باقی بحثیں تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں، جو حالات ہیں نا اس وقت، تو جوان لڑکیاں، بیٹیاں جو ہیں، آپ ان کو پردہ چھوڑیں، مکس ایجوکیشن سے ہی بچا لیں نا، اس وقت جو ہو رہا ہے اسکولز اور کالجز میں آپ یہاں بیٹھے دین اسلام کی باتیں کریں، اس وقت پتہ نہیں کہاں کس کی بہن بیٹی کہاں گئی ہوگی۔ یہ نیو ایئرز نائٹ پہ یہ ہو رہا ہے، جو کافر کر رہے ہیں، جب ہم بھی وہی کریں گے تو ریزلٹ بھی ویسے ہی ملیں گے نا۔ ایک لا آف نیچر ہے کہ پھر جب آپ بہیو ان کی طرح کریں گے تو پھر آسمان سے بارشیں رحمت کی تھوڑی برسیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اور کوئی ضروری سوال رہ گئے تو وہ بھی کریں، دعا کریں۔